اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کی خدمت میں سبق عرض کرنے جا رہا ہوں وہ قرض کے حوالے سے ہے۔ قرض میں ڈوبا ہوا شخص ظاہری بات ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ وہ قرض 1 روپے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا ہو یا 10 کروڑ کا، ظاہری بات ہے قرض لینے والے اس کے دروازے پہ آ کے اسے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، ڈیفالٹر ہو چکا ہے، بندہ پریشان ہو چکا ہے، بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس نے کوئی کاروبار میں انویسٹ کیا، پارٹنرشپ میں انویسٹ کیا، بے شمار قسم کے مسائل ہیں، دوست نے فراڈ کر دیا، دھوکہ کر دیا، رقم لی، ایسے کیسز روزانہ کی بنیاد پر میں سن رہا ہوں۔ اور میں نے یہ جو وظائف آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یقین مانیے بے شمار لوگوں کو یہ وظائف دیے ہیں۔ زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ بے شمار لوگوں نے ان وظائف سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ آج کا مکمل سبق ان دوستوں کے لیے ہے۔ انتہائی توجہ سے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، تمام آخر تک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا صرف اور صرف اپنے ٹاپک پہ رہوں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو کروں، تاکہ حاصل کلام گفتگو ہو۔ خیر الکلام کلا ودلہ، افضل الکلام کلا ودلہ۔ تو ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جو دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بہت قرضے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو میں ان کو مختلف طریقہ کار میں کچھ وظائف دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو ان کا دشمن ان پہ غالب نہیں آئے گا، ان کا جو قرض لینے والا ہے ان پہ غالب نہیں آئے گا، اور دوسرے نمبر پہ اس کی زبان بھی خاموش ہو جائے گی، کچھ دیر کے لیے وہ صبر بھی کر جائے گا، اور آپ کا قرض کا اہتمام بھی ہو جائے گا اللہ کی غیب سے مدد سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو بندہ فریاد کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک فریاد سن کے اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ وظیفے کی جانب چلنا چاہتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ صبح جب آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں، اس وقت آپ نے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقے آ گئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ دیے۔ تو سرکار نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ کچھ مہینوں کے بعد سرکار کے پاس وہ آ کے غلام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اب اتنی رقم ہے کہ میری 7 پشتے بیٹھ کے بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں اسے پڑھنا بند کر دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم اس کو جاری رکھو اور اضافی رقم کو صدقہ کرو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں۔ اتنا مجرب ترین وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ 2 سنتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، تسبیح کو پڑھنا ہے آپ نے۔ 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ نے مکمل ایک تسبیح ادا کرنی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، سکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے مکمل تسبیح کرنے کے بعد پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں فجر کے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، یہ خاص آج کی ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے وہ جو تسبیح پہلے پڑھی ہے وہ بھی، اور یہ بھی۔ آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہو، آپ اس پہ دم بھی کریں، وہ پانی پئیں، آپ کو سکون ہوگا۔ جو پریشانی، جو الجھن، جو ٹینشن، ہائے قرض لینے والا میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ میں بس زیادہ وضاحت نہیں، ایک شخص کا مجھے رات 2 بجے تک 3 بجے تک مطلب وہ اتنا پریشان تھا۔ تو یقین مانیے یہ وظائف کرنے سے، زیادہ بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، بے شمار لوگوں نے اس سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ تو بس مختصر یہی کہوں گا
کہ آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، 2 سنتیں ادا کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح کرنی ہے۔ 2 فرض ادا کرنے ہیں، 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ باہر نکال لینے ہیں۔ باہر ہاتھ نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یوں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور یا رب یا رب یا رب یا رب، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، گنتی نہیں کرنی، تقریباً 100 مرتبہ کے قریب ہو جائے لیکن گنتی نہیں کرنی، آپ نے بس پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اس کے بعد آپ نے دعا میں اس شخص کو مخاطب کرنا ہے جس کا آپ نے قرض دینا ہے، اس کا نام لینا ہے، یا جن جن لوگوں کا آپ نے قرض دینا ہے ان لوگوں کا نام دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں رحم پیدا فرما۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میری غیب سے مدد فرما۔ تو یہ ہو گیا آپ کا صبح کا عمل۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سارا دن یا رحمان یا رحیم 1313 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، 1313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، یا کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی عزت پائے گا، ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی اور قبر حشر میں بھی۔ مختصر یہ ہے کہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے والے کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کو گالیاں نہیں نکال سکتا، اس پہ FIR پرچے یہ وہ ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خاموشی کرے گا، اس سے ڈرے گا، روب دبدبے میں آ جائے گا، اور اس کا اہتمام بھی، قرض کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فقیر کو آپ نے، کسی منگتے کو، کسی سوالی کو آپ نے 10 روپے کا نوٹ یا 20 روپے یا 50 100 جتنا حب توفیق ہے، آپ نے پڑھ یا اللہ یا رزاق یا فتاح، یا اللہ ایک مرتبہ، یا اللہ یا رزاق یا فتاح ایک مرتبہ، یا اللہ یا رزاق یا فتاح 2 مرتبہ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس نوٹ پہ دم کرنا ہے۔ نوٹ پہ دم کرنے کے بعد آپ نے اس نوٹ کو فقیر کو دے دینا ہے۔ دل میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح میں نے اس فقیر کی، اس سائل کی، اس سوالی کی مدد کی ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو سوالی کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ میری اسی طرح مدد فرما، اے اللہ جس طرح میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا میری ضروریات کو بھی پورا فرما۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو 7 دنوں کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعوت کرنی ہے۔ کوشش کریں بچے نابالغ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 10-11 بچے مل جائیں تو وہ آپ گھر میں میٹھا کچھ بنا کے ان کو کھلا دیں۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد وہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب پیش کرنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ نے کھانا بنایا یا میٹھی چیز بنائی ہے، دودھ وغیرہ ہے، وہ آپ نے بچوں کو کھلانا، اور کوشش کرنی ہے بچے ہنستے کھیلتے رہیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ اور آخری میں منزل کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے 100 مرتبہ روزانہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ کے سونی ہے، سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 24۔ یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ 41 دن آپ نے یہ جو میں نے بتایا مکمل روٹین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 41 دنوں کے اندر اندر آپ اپنی پوزیشن پر بحال ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور مجھے دعائیں دیں گے۔ اجازت دیجیے آستانہ عالیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار سے، اور ان تمام وظائف کی اجازت ان کو ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے اور اچھے اچھے کمنٹس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔